بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ورنہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آگے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. جب نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل, عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. قرآن پاک کی شاید تھے ٹکڑے میں اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے. کسی شاعر نے ایسی بات کہی, مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. صرف کلمہ پڑھ کے جان چھوڑ جائے, نماز پڑھ کے جان چھوڑ جائے, اتنا ہی کافی نہیں ہے. مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرنا ہے اور مرتے دم تک اللہ کی عبادت پر جینا ہے. عبادت کرتے کرتے جینا ہے اور عبادت کرتے کرتے مرنا ہے. تبھی اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اللہ کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ موت سے جا ملے, مرتے دم تک. تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی اتنی لمبی نماز پڑھنی پڑے گی کہ اس کا سلام جو ہے موت کے وقت پر پورا ہوگا, سلام اس کا موت کے وقت پر کریں گے. اس صورت میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے عبادت صرف 2-3 چیزوں کو سمجھا ہے. نماز کو عبادت سمجھا ہے, روزے کو عبادت سمجھا ہے, حج کو عبادت سمجھا ہے, زکات کی بات سمجھے. یاد رکھیں عبادت نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا. عبادت نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کرے گا, مانے گا, وہ گویا عبادت میں داخل ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھ کر دعا کر کے اپنے گھر جاتا ہے, بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کمزور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتا ہے, اور وہ اپنے دھندے پانی میں نکلتا ہے. گھر سے رخصت ہوتا ہے, گھر کے باہر لائٹ کا جو پول کوئی کھمبا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس نے لاری باندھی ہوئی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں لاری؟ بنڈی باندھی ہوتی ہے, اس کو کھولتا ہے, اس کے اوپر کیلے کلو میں سجاتا ہے اور اب گلی گلی کچھ کچھ صدا لگاتا ہے کیلے لے لو کیلے, کیلے لے لو کیلے. اس اللہ کے بندے کو کیلے لے لو کیلے, کیلے لے لو کیلے کی صدا لگانے پر ایسا اجر ملے گا جیسے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے پر اجر ملتا ہے. کیسے؟ جس طرح اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کا حکم دیا اسی طرح اللہ پاک نے رزق حلال کمانے کا بھی تو حکم دیا. تو جب ذکر و اذکار اللہ کا حکم ہے تو رزق حلال کمانا بھی اللہ کا حکم ہے. اب یہ رزق حلال کمانا ہے بنڈی چلا کر, لاری چلا کر, اور کوئی لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں رزق حلال کمانے کا جاب شاپ پہ بیٹھ کر کھیتی باڑی کر کر. تو اب یہ جو اعمال کر رہے ہیں, دکان والا شٹر اوپن کر کے دکان میں بیٹھ رہا ہے, آفس والا آفس میں بیٹھ رہا ہے,
اور کسان ٹریکٹر پر بیٹھ کے کھیت کو جوت رہا ہے اور محنت مزدوری کرنے والا محنت مزدوری کر رہا ہے، سبزی بیچنے والے، فروٹ بیچنے والے ٹوکروں میں رکھ کے زمین پہ بیٹھ کر اس کو بیچ رہے ہیں. اب یہ سب کے سب اللہ کا حکم پورا کر دیں اور ان کو جس وقت یہ عمل کریں اس وقت ان کو اس بات کا استدار ہونا چاہیے کہ مجھے رزق حلال کمانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ اس حکم کو میں اس کے ذریعے سے پورا کروں. اب یہ عبادت بن جائے. اب یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے تو یہ عبادت بن جائے. تو پھر اس کو کوئی دنیا دار نہ کہے بلکہ یہ دیندار ہے، اس لیے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب، تقی صاحب دعوت کرتا ہے، ان کے والد مفتی اعظم پاکستان، ان کے ایک بیٹے تھے جو کتابوں کی دکان چلاتے تھے. تو ایک مرتبہ موسم خراب ہو رہا تھا، کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے. تو جب اپنے گھر سے نکلے تو ان کے نفس نے ان کو کہا کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری دکان کتابوں کی ہے اور لوگ کتابیں خریدنا اپنی فرسٹ ضرورت نہیں سمجھتے، یہ تو سیکنڈ ضرورت ہے ان کی. فرسٹ ضرورت تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں. تو آدمی ایسے موسم میں ایسے موقع پر فرسٹ ضرورتوں کے لیے نکلتا تو یہ سیکنڈ ضرورت اس کے لیے کیوں نکلے گا؟ لہٰذا بچ جاؤ. نفس نے یہ کہا. تو بندہ اپنے نفس کو کیا جواب دیا؟ چپ بیٹھو، میں اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں. چنانچہ چلے، دکان پر پہنچے، شٹر اوپن کیا، دروازہ کھولا، بیٹھے اور بیٹھتے کے ساتھ ہی ایسی زور و شور کی بارش شروع ہوئی. نفس نے پھر تقریر کی کہ لوگ آگے اب جانا بھی مشکل ہے تمہارا. کہا میں اللہ کا حکم پورا کرنے آیا ہوں اور اللہ ہی مجھے واپس جیسے لے کر آیا ہے ایسے ہی مجھے واپس لے جائے گا. تو حجت مت کر. پڑھو کہ اپنی کسی تشریح میں، تلاوت میں، کسی مطالبے میں کی. ادھر بارش شروع ہوئی، اللہ کی شان. تھوڑی دیر کے بعد کسٹمر آنے شروع ہوئی. کوئی پلاسٹک کی چادر اوڑھ کے آ رہا ہے، کوئی رین کوٹ پہن کے آ رہا ہے، کوئی چھتری لے کر آ رہا ہے. مجھے بجتی زیور چاہیے، مجھے قرآن پاک چاہیے، مجھے فلاں کتاب چاہیے، مجھے کسی کو ہدیے میں دینا ہے، تحفے میں پیش کر لیں. کہا عام دنوں کے اندر جتنی سیل ہوا کرتی تھی اس سے زیادہ اس لیے کہ آج نفس کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی اور آج اس بات کو بھی مضبوط اور پختہ کیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنے آیا ہوں اور یہ جو دکان اوپن کرنے آیا ہوں یہ اللہ کا حکم سمجھ کر آیا. اب چاہے مجھے کچھ نہ ملے، چاہے ایک پیسے کی انکم نہ ہو، ٹھیک، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنے کا اجر تو مجھے ملے. تو ہم اپنی دکانوں پر جائیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر جائیں کہ رزق حلال کمانا اللہ کا حکم ہے. کمزور بیوی بچوں کو پالنا، ان کی حفاظت کرنا یہ میرے ذمہ فرض اللہ کا حکم ہے. بوڑھے ماں باپ کی حفاظت کرنا، بوڑھے ماں باپ کی ضرورتوں کو جمع کرنا، اس کو مہیا کرنا یہ میرے ذمہ ضروری ہے. کہ ان کا بیٹا ہوں، جوان لوہا ہوں. جب تک میں چھوٹا تھا تو ماں باپ میری حفاظت کرتے تھے اور اب جب میں بڑا ہو گیا ہوں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب حکم بدل گیا. اب میرے ذمہ ہے کہ میں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھوں اور یہ ساری کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی کسی اسباب و وسائل کے تحت. لہٰذا یہ جو میں نے دکان کھولی ہے یہ دکان میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ اللہ اس کے ذریعے سے کما کر، اس کے ذریعے سے روزی حاصل کر کے میں اللہ تعالیٰ آپ کی جو احکام ہے میرے ذمہ ان کو پورا کر سکوں. اب یہ جو دکان پہ بیٹھ رہا ہے جی یہ دنیا دار بن کے نہیں بیٹھا کہ عابد اور عبادت گزار بن کے بیٹھ کر. لہذا دکان کھولنا یہ بھی بات ہے، دکان کھولنا یہ بھی بات ہے. تو ہم نے صرف نماز کو عبادت سمجھا، روزے کو عبادت سمجھا، ہر زکات کو عبادت سمجھا، لیکن دکان پہ بیٹھنے کو عبادت نہیں سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہماری نیت درست کہاں ہوتی. اسی طرح کوئی آدمی نکاح کر رہا ہے، بظاہر کو دلہا بنا ہوا ہے، بظاہر اس کے ارد گرد دوست احباب کا جب گھنٹہ ہے جی،
دوست احباب کا جب ملتا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انجوائے کر رہے ہیں، نہیں، یہ عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہیں عبادت ہے۔ بہت سے لوگ تو اس مفہوم کو بھی نہیں سمجھتے۔ ایک نوجوان بچہ تھا اور تھوڑا سا الول جلول سا تھا، لیکن سب کے بل میں نماز پڑھتا اور مسجدوں کے چکر کاٹتا، تو ماحول کے اندر صوفی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تب تھوڑا دماغ عقل کے اعتبار سے کمزور تھا نا، تو کسی عالم سے دعا کی درخواست کی، حضرت دعا کرتا اب میرا نکاح ہو چکا، گناہ بہت ہوا کرے، دعا کرنا میرا نکاح ہو چکا تب گناہ مجھ سے بہت ہوا کریں۔ تو جس آدمی کو یہی پتہ نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، اس کا حق ادا کرنا یہ عبادت ہے، تو وہ تو بالکل گناہ سمجھے گا۔ اس لیے دوستوں دین کا سیکھنا، دین کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دین کا سمجھنا، دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ کی تنہائی کی ملاقات کا آدمی زنا سمجھے، تو علم ہونا ضروری ہے۔ اور جب علم ہوگا اور سمجھے گا کہ یہ تو اس کا حق ہے، یہ میرے ذمہ فرض ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو میری عبادت ہے، تو بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی سے پیار محبت کی بات کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اجر پائے گا اور یہ عبادت انجام دے گا۔ تو یہ فہم کب آئے گی؟ جب کہیں بیٹھ کے دین سیکھے گا، دین سمجھے گا، تبھی تو سمجھنا ہے۔ ورنہ پھر دو تین چیزوں کو انجام دینے کی صرف دین سمجھے گا، نماز روزہ ہر سکا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کی عبادت کرو، آپ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، ان مرتے دم تک، موت تک آپ کی عبادت کرو۔ ہم سب کے سب جو ہے آدم ذات، اور آدم ذات کا املا اس طرح کا ہے الف مد آ دال میم آدم، اس کے بعد ساز۔ ہماری طبیعتوں میں آزادی، ہم چاہتے ہیں ہم آزاد رہیں، ہمارے اوپر پابندیاں نہ، ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ، ہمیں کوئی منع کرنے والا نہ، جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے جائیں۔ ہمارا مزاج، ہماری طبیعت کچھ اس طرح کی، تو آدم ذات آزاد رہنا چاہتے۔ میرے استاد محترم حضرت محمد سید ابراہیم احمد صاحب کلیہ رحمۃ اللہ علیہ اور نے عجیب بات فرمائی کہ یہ جو لفظ آدم ذات ہے نا، یہ جملہ، یہ لفظ، یہ خود بتا رہا ہے کہ بندہ آزاد نہیں ہے۔ جب تک اس کے دم میں دم ہے وہاں تک آزاد نہیں ہے۔ الف مد آ دال میم آدم ہو گئے اور ادھر ذات، آدم ذات، اور اگر دال اور میم کو نکالے تو پھر بنتا ہے آزاد۔ دال میم سے پہلے الف مد آ ہے اور ادھر آخر میں ساد ہے، تو دال میم کو اگر نکالے تو پھر یہ الف مد آ ساد کے ساتھ لگے گا، تب یہ آزاد بنے۔ معلوم جب تک دم میں دم ہے وہاں تک یہ آزاد نہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بیڑیاں اس کے پیروں میں پڑی ہوئی، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اس کے پیروں میں پڑے ہوئے۔ اچھا، بہت سے لوگ عجیب نماز پڑھ کر جائیں گے، شوق کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تسبیح ہاتھ میں لے کر جائیں گے، اور گھر میں جاتے کے ساتھ بیوی کہے گی دیکھو آج کھانے کی کچھ نہیں ہے، آج میں کیا بناؤں، اور کئی دن سے دال پکڑی، دال تو گھر میں پہلے سے اسٹاک موجود ہے، آج بھی بناؤں گی تو پھر کہو گی کہ دادی کا وظیفہ پڑھ رکھا ہے، تو اگر کوئی چیز لا کے دو تو بناؤ، پھر میرا دماغ خراب مت کرو، دن بھر دبا کر آیا ابھی نماز پڑھ کر آپ تھکا ہو۔ اب یہ بندہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ناقص، یہ ادھورا ہے۔ اس نے نماز پڑھنے کو تو عبادت سمجھا، اور نماز کے اندر اٹھنے بیٹھنے میں جو مجاہدہ ہوا تو اس مجاہدے پر اس نے سمجھا کہ مجھے ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اب یہ جو گھر کے کام کاج میں جو مجاہدہ آ رہا ہے اور بازار جانا پڑ رہا ہے اور اس کو یہ مشکل سمجھ رہا ہے، اس کو اس نے عبادت نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب فہم کی کمی۔ جس طرح سے مسجد میں جا کر عبادت کرنے پر اس کو اجر ملتا ہے، اسی طرح گھر کے کام کاج کو انجام دینے پر بھی اللہ اجر عطا فرمائے۔ اس لیے کہ معصوم بچوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، کمزور بیوی کے حق کو ادا کرنا ہے، تو بیچاری حجاب والی کہاں جائے گی؟ کیا سبزی کی دکان پر ہو جائے گی؟ کیا گوشت کی دکان پر ہو جائے گی؟
جس طرح سے ہم قرآن پاک کو خندہ پیشانی سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، جس طرح سے نماز کو خندہ پیشانی سے مجاہدے کو برداشت کرتے ہیں، جس طرح سے روزے کے مجاہدے کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں، اسی طرح گھر کے کام کاج کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پیارے نبی گھر کے اندر آٹا نہیں گوندتے، بکریوں کا دودھ بھی دھوتے تھے، گھر کی صفائی خود نہیں کر لیتے تھے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار بن کر، نبیوں کے سردار بن کر یہ کام انجام دے سکتے تھے تو میں اور آپ نہ نبی ہیں نہ ولی، ہم کیوں انجام نہیں دے سکتے؟ بلکہ اس کام کے کرنے میں تو اللہ کی رحمت برسے، اس کام کے کرنے پر اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے فرمائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی نے سب کے اوپر کوئی پٹی باندھ رکھی اور رومال لپیٹ رکھا ہو، باندھ رکھا ہو، ہاں کیا ہوا؟ تیرا تو ہمیشہ یہ وظیفہ ہو گیا، تیرا تو ہر وقت شریر دکھتا رہتا ہے، چلو جلدی سے چائے بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی بات کو، اس کی بیماری کو سیریس نہیں لیا، اس کو مذاق سمجھا، یہ ظالم۔ اور یاد رکھنا، ظلم کے ساتھ اللہ کی ولایت کبھی نہیں مل سکتی، ظلم کے ساتھ اللہ کا تعلق کبھی نہیں مل سکتا۔ جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے، جو باپ اپنے بچوں پر ظلم کرے، یہ ظالم بن کر چاہے جتنی داڑھی بڑی رکھے، چاہے جتنے سفید لباس پہنے، چاہے جتنا صف اول میں نماز پڑھے، یہ ڈھونگی آدمی، یہ ڈھونگی آدمی، یہ درنگی آدمی، اس میں صرف ایک ہی درجے کی عبادت کو عبادت سمجھا ہے، اس میں بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، اچھی طرح سے نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ یہ اور برتاؤ کرنے کو اس نے چیز نہیں سمجھا۔ تو دین نام ہے اطاعت کا، عبادت نام ہے اطاعت کا، عبادت نام ہے اطاعت کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اطاعت کا حکم دیا وہ صرف 4-5 قسم کی جو عبادتیں ہیں کسی کا حکم نہیں دیا، بلکہ پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک جتنے مرحلے زندگی میں آتے ہیں، ہر مرحلے سے متعلق اللہ کا حکم محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمارے پاس موجود۔ مثال کے طور پر ہمارا نکاح، نکاح اللہ کا حکم، حضور پاک وسلم کا طریق، آپ نے نکاح کیا، آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور آپ نے حضور کے طریقے اور سنت پر عمل کیا، یہ عبادت بن گیا۔ نکاح کے بعد آپ نے تنہائی اختیار کی اپنی بیوی کے ساتھ، جی تو یہ تنہائی عبادت بن گئی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے زنا سے منع کیا اور بیوی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، تو اللہ پاک کا حکم پورا کر رہا ہے اور حکم ہی کا نام ہے عبادت۔ یہی وقت اگر یہ کسی اجنبیہ کے ساتھ گزارتا، بغیر کسی منقوہ کے ساتھ گزارتا، یہ حرام میں وقت گزارتا، یہ حرام میں وقت گزارتا اور اللہ کی ناراضگی مول لیتا، اور اسی وقت اگر موت آ جاتی تو ہو سکتا ہے ایمان اس کا رخصت ہو چکا، اپنا کفر میں موت آ گئی۔ چنانچہ تنہائی میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا، لہذا جب یہ تنہائی کا وقت گزارے تو اس کو چاہیے کہ اس وقت کے احکام پر عمل کرے، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھے۔ اگر سوچ کو پاکیزہ نہیں رکھے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کا وقت گزارے گا اور سوچے گا کسی عورت کا، کسی اور دوسری عورت کا تصور کرے، سوچے گا اس کو، ملے گا اپنی بیوی سے اور تصور کرے گا کسی اور عورت کا، تو یہ زنا کہلائے، یہ زنا کہلائے، اللہ بچائے۔ اب اس ملاقات سے جو اولاد ہوگی، اب خواب کی اللہ کی بھلی بنے گی، یا موبائل فون میں تصویریں دیکھ دیکھ کر، بری بری فلمیں دیکھ دیکھ کر یہ اگر تنہائی کا عمل انجام دے گا، بیوی کے ساتھ محبت کا عمل انجام دے گا، اولاد نافرمان پیدا ہو، اس سب وقت کی زندگی پر گھومتا پھرے گا۔ اس میں کی بنیادی فاسد پڑی تو اس وقت شیطان کی حرکتوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے سجھاؤ سے بچنے کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھے، اپنے جذبات پر قابو رکھے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے اور سوچے کہ یہ جو عمل میں انجام دے رہا ہوں، یہ میرا پیارا اللہ، میرے پیارے رب اس کو دیکھ رہے ہیں اور میرے پیارے رب کی رحمتیں میرے ساتھ ہیں، جی اس عمل کی برکتیں میرے ساتھ ہیں۔ اب اس عمل کی برکت سے اللہ پاک جو بھی
اولاد عطا فرمائیں گے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ اللہ کا ولی بن کے دنیا میں آئے۔ پھر جب اللہ پاک خوشی عطا فرما دے اس عمل کی برکت سے اور عورت امید سے ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اب یہ ایام بے فکری کے ساتھ نہ گزارے، غفلت کے ساتھ نہ گزارے، تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے، باوجود رہنے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ کی کچھ متوجہ رہے اور قدم قدم پہ دعائیں کرتی رہے موقع کی مناسبت سے۔ پھر اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائے، اور جب اولاد دنیا میں آتی ہے تو ودن منٹ اس کے دائیں کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے محمود فضل کے ذریعے سے جو عمل ہم تک پہنچا۔ پھر جب عورت اس بچے کو اپنے سینے سے لگائے، چھاتی سے لگائے دودھ پلانے کے لیے، تو بسم اللہ کہہ کر لگائے اور کہے میرے پیارے اللہ، میرے اس بچے کو دودھ کے ایک ایک قطرے کے بدلے علم و معرفت کا دریا عطا فرما، علم و معرفت کا دریا عطا فرما۔ اب یہ بچہ بسم اللہ کے بعد، ماں کے بسم اللہ کے بعد جب یہ شکم شیر ہوگا جی، اور ماں کی دعائیں کے ساتھ شامل حال ہوگی، یہ دودھ بظاہر جو دودھ ہے، جو اس کی غذا ہے، یہ اس کے باطن میں جا کے نور بن جائے، یہ دودھ نور بن جائے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف توجہ کر کے پلایا گیا، اللہ سے دعائیں کر کے پلایا گیا، اللہ کا نام پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پلایا گیا۔ غرض یہ کہ پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔ اور یہ جو میں آپ کو نکاح سے لے کر اور بچے کی پیدائش تک جو 2-3 مرحلے آئے ہیں، اب ان مرحلوں کے اندر اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا طریقہ بتائیں۔ تب بتائیے، جو کام بظاہر انجوائے لگتے ہیں، جو کام بظاہر عیاشی لگتے ہیں، جو کام بظاہر نفس کی لذت لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں عبادت ہے، بشرطے کہ بندہ صرف دل کے ساتھ اور نیت کی صفائی ستھرائی کے ساتھ اور اللہ کی توجہ کے ساتھ یہ کام انجام دے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس 2-3 آدمی آئے، ان کا حضرت دریا چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اس طرف جانا ہے، بارش بہت ہوئی ہے، اس طرف ہمیں جانا ہے اور جانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ کافی پانی پڑا ہوا ہے، تو آپ دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ دریا کے پاس جاؤ، اس سے کہہ دو، اس سے کہہ دو کہ اس شخص نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ نیچے ہو جاؤ، جس شخص نے آج تک اپنی بیوی سے قرب حاصل نہیں کیا۔ بیوی پیچھے سن لی، خیر اسے نہیں، وہ آئی اور کہا تم نے تو مجھے بدنام کر دیا۔ اب وہ کیسے کہ یہ بھی اتنے سارے بچے ہیں، میرا قرب اختیار کیے بغیر دنیا میں ایسے آ گئے کہ میں زنا کرا کے لے کے آیا ہوں، تم نے کیسی بات کہہ دی، اور کتنا بڑا جھوٹ تم نے بولا، جنہوں نے اتنا بزرگ سمجھا ان کے سامنے تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تم نے اچھی بات فرمائی، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ بات، جب میں نے تمہارا قرب اختیار کیا، اپنے نفس کے لیے نہیں کیا، اللہ کا حکم سمجھتے تھے، اللہ کا حکم سمجھتے کہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے دین کا قرب اختیار کر رہا ہوں، میں نے اپنی مرضی سے اور اپنے نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے تمہارا قرب اختیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے بندے تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کے تقاضے اور اپنی طبیعت کے جوش کو اس وقت بھی ہوش نہیں کھویا، اس وقت بھی ذات حق کی طرح متوجہ رہے۔ دوستو یہ چیز ہم اللہ سے مانگیں تو پھر قدم قدم پہ جو بھی احکام، جو بھی کام ہم انجام دیں گے وہ سارے کے سارے اللہ کی مرضی کے تحت آ جائیں گے، وہ سارے کے سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے جو قرآن پاک کا حکم دیا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو ہم اولاد نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں،
ہم نہ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں، تھکے ہوئے ہم نے سوچا سو جاتے ہیں، آج عشاء کی نماز نہیں پڑھتے نہیں، عشاء کی نماز بہرحال آپ کو پڑھنا یہ ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر نیند کا بہت غلبہ ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیں اور پھر کوئی تدبیر کرے، الارم رکھے، کسی کو متعلق کرے کہ مجھے 1-2 گھنٹے کے بعد اٹھا دینا، مجھے نشاط مل جائے گا تاکہ حضور قلب کے ساتھ میں نماز ادا کروں۔ لیکن اپنی مرضی سے آپ نماز چھوڑ کے سوتے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی مرضی سے آپ کھا نہیں سکتے، کھانا وہی ہوگا جو رزق حلال ہے۔ اپنی مرضی سے پی نہیں سکتے، وہی چیز آپ کو پینی ہے جو حلال ہے۔ اپنی مرضی سے کسی عورت کو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، جی پوری نظر سے آپ اسی عورت کو چھوئیں گے، اسی کو دیکھیں گے محبتوں سے جو آپ کے نگاہ میں ہے۔ تو نگاہ بھی پابند، قدم بھی پابند، بدن بھی پابند، ہماری مرضیات اپنے دل کی وہ بھی پابند۔ غرض یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنا، گویا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنا، اسی کا نام تو عبادت، اسی کا نام تو عبادت۔ اس لیے دوستوں دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ مزہ ہی مزہ، مزہ ہی مزہ۔ بمبئی کے ایک بہت بڑے انڈسٹریل آدمی تھے، اکثر و بیشتر حج میں ساتھ ہوا کرتے تھے، اب اللہ کی رحمت پر پہنچ گئے، اللہ کو غریب رحمت فرما۔ میرا دینی سفر پر کشمیر کا سفر ہوا، جانا ہوا، تو عام طور پر کوئی ایسی جگہ جہاں آدمی کا دل لگتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، تو اپنوں کو یاد کرتا ہے، ملنے جلنے والوں کو یاد کرتا ہے۔ تو میں نے ان کو فون لگایا، تو جو میرے عرفات کے بھائی تھے، بمبئی کے بزنس مین تھے، تو ان کو فون لگایا، میں نے کہا کہاں ہو؟ کہنے لگے حضرت میں کشمیر میں کشمیر میں میں بھی ہوں، آپ کہاں ہیں؟ کہ میں ڈل لیک، ڈل جھیل بہت بڑی، اس میں ہاؤس بوٹ کشتیوں کے اندر مکان بنے ہوتے ہیں، وہ ہوٹل کے طور پر بھائی یوز ہوتے ہیں، سارا کھانا پینا اسی میں ہوتا ہے کشتی کے اندر، اس کے اندر۔ میں نے کہا دیکھو میرے میزبان سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے لیے اسے اجازت لیتا ہوں، آپ شام کو میرے ساتھ کھانے میں شریک رہیں۔ خیر بات، میں نے کہا سچ بتاؤ کیوں آئے؟ کہ حضرت بمبئی جیسے ماحول میں ٹوٹ گیا تھا، تھک گیا تھا، تو یہاں آیا اللہ اللہ کرنے کے، یہ اس لیے آیا ہوں تاکہ یہاں کی پرسکون فضا میں اللہ اللہ کر سکے۔ بہت بڑے شہر تھے، بہت بڑے امیر تھے، اللہ نے بڑا نوازا تھا، لیکن دولت کا استعمال کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کو منانے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت اور طاعت میں۔ اب بتائیے یہ تاجر آدمی، یہ بزنس مین آدمی ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد دور دراز جا رہا ہے، تو کوئی اس کو عیاش کہے گا؟ کوئی اس کو عیاش کہے گا؟ یہ عیاش نہیں ہے، یہ تو قائل عابد ہے، یہ تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اس لیے دوستوں یہ کب آئے گی چیز؟ جب ہم نے نیتوں کی درستگی کو سیکھا ہوگا، جب ہم نے نیتوں کی درستگی کو سیکھا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ سے محبت کی لو لگی ہوگی، یہ سب چیزیں اسی وقت وجود میں آتی ہیں، اسی وقت وجود میں۔ آپ اپنی گاڑی اٹھائیں، گھر میں بہترین پکوان تیار کریں، بہترین پکوان تیار کریں، ایک چٹائی لیں، حسیر لیں، ٹھیک، مصلی لیں، قرآن پاک لیں، اور اپنی ساری فیملی کو، بچوں کو بٹھائیں، بیوی کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، اور آپ نکل جائیں بھینسا کے باہر، ٹھیک، اور کسی پہاڑ کے دامن میں، کسی پرفضا مقام میں جہاں بہتا پانی ہو، چشمہ ہو، اور وہاں جا کر آپ اپنی حسیر بچھائیں، چٹائی بچھائیں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت پڑھیں، ٹھیک، پھر کچھ تلاوت کریں، کچھ ذکر کریں، اس کے بعد جو زمین میں کھانا بنا کر جو پکوان تیار کر کے آپ طرح طرح کی چیزیں لے کر گئے تھے، دسترخوان بچھائیں، کھائیں پیئیں، بظاہر یہ سارا کا سارا نقشہ لگ رہا ہے کہ یہ سب عیاش ہے، یہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ عیاش ہے، لیکن حقیقت میں یہ قافلہ اللہ کے نیک بندوں کا ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے نکلے۔ اس بندے نے نیت یہ کی کہ پیارے اللہ میرے بیوی بچوں کو راحت پہنچانا یہ میرے ذمہ فرض ہے۔ ایک ہی جہاں دیوالی کے اندر مہینوں سے یہ رہ رہے ہیں کہ تھوڑے اوپ گئے، کیوں نہ میں ان کو تفریح کے لیے باہر لے کر جاؤں تاکہ ریفریش ہو جائیں، تاکہ آپ کی عبادت اور طاعت میں یہ متوجہ ہو۔
اب ان نیتوں کے ساتھ بیوی کو راحت دینے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو راحت دینے کے لیے، تاکہ آگے ان سے کام لینا آسان ہو، ان کے لیے پڑھائی کے لیے بھیجنا ان کے لیے آسان ہو، ان حسن نیت کے ساتھ یہ سارا کا سارا سجیشن کر کے یہ وہاں پہنچائے کہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا عابد بندہ ہے، عبادت کرنے والا بندہ ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والا ہے اپنی عمل کے ذریعے سے، اور ضمن اس کے لیے بچے بھی خوش ہو رہے. تو یہ عبادت بتا مظاہر دنیا ہمارے سمجھ رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے گھوم کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، سمجھنے والے. حقیقت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ تو دل کی حالتوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دل کی حالتوں کو جانتے ہیں. اللہ نے 2 پیسے دیے تو آپ اپنے بیوی بچوں کو لے جائیں گھومنے کے لیے، اور ایسی پرفضا مقام پہ لے کر جائیں جہاں پردے کا پورا خیال ہو، اور نیت یہ ہو کہ اللہ میرے بیوی بچے ریفریش ہو جائیں گے، یہ تر و تازہ ہو جائیں گے. پھر مقامی طور پر ان کے لیے عبادت کرنا اور ان کو مدرسے بھیجنا اور ان کو دین سیکھنے کے لیے بھیجنا میرے لیے آسان ہو جائے، میرے لیے آسان ہو جائے، اس لیے کہ تر و تازہ ہو جائے. ایک ہی جگہ پر رہتے اور ایک ہی چار دیوالی میں رہتے اور بستے یہ اٹھ گئے، میں ان کو ریفریشمنٹ کے لیے لے کے جاؤں. اور اس پہ جو خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ نفع کے ساتھ آپ کو لوٹائیں گے، تاکہ اس لیے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے خرچ کیا. میرے بھائی کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، اور اللہ پاک نے جو ہماری طرف احکام متوجہ فرمائے ہیں ہم ان احکام پر عمل کرنے والے بنے. تو یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. تو موت تک جو اللہ پاک نے عبادت کا حکم دیا ہے، تو عبادت کی کوئی ایک آدھ قسم کا حکم نہیں دیا کہ آپ نماز میں پڑھے رہو، سجدے میں پڑھے رہو، بیوی بچے روتے رہیں تڑپتے رہیں، ان کی ضرورتیں ہوں اور آپ ان کو پورا نہ کرو کہ بس اللہ پاک نے مجھے عبادت کا حکم دیا ہے اس لیے میں لمبے لمبے سجدے کروں گا اور میں سجدے میں پڑا رہوں گا، نمازی میں کھڑا رہوں گا، تم جانو تمہارا کام جانو. نہیں، اگر ایسے کرے گا تو یہ عابد نہیں ہے، یہ عبادت گزار نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ خدا کرنا، یہ دھوکہ کرنا، بیوی بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ظالم ہے، عابد نہیں ہے، یہ ظالم ہے. تو اللہ پاک نے جہاں عبادت کا حکم دیا تو عبادتوں کی قسموں کو جو ہے آپ کے سامنے سجا کر رکھ دیا. عبادتوں کی قسموں کو اللہ پاک نے مختلف انداز سے اپنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا. اور یہاں دیکھیے عبادات کی مختلف قسمیں ہیں. ایک ہی عبادات بدنیہ، مثلا نماز پڑھنا، مثلا روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ عبادات بدنیہ ہیں، یہ جسم کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے. پھر ایک عبادت ہے عبادت مالیہ، مثلا زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، یہ مالی عبادت ہے. اس لیے بہت سے دوست احباب ہم ملتے ہیں اور ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نماز پڑھنا بہت بھاری ہے. یہ کیا خاص نماز نفلیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے. تو میں کئی مرتبہ ایسے نوجوانوں کو اور ایسے افراد کو یہ دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے اور خوب دے، اور مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے. مال کے ذریعے سے آپ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کریں، اہل اللہ کی خدمت کریں. آپ مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، خانقاہیں بنائیں، آپ کنویں کھدوائیں، جی، اور آپ رفاع کے کام لیں، بیواؤں کے گھر بنوائیں، یتیم بچوں کی کفالت کریں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنیں. یہ سب مال کے ذریعے سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال دے کہ مال کے ذریعے سے مالی عبادت کر کے انجام دے کر آپ اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. تو ہر آدمی طاعت و عبادت یعنی نماز جسمانی عبادت کے ساتھ جو ہے بندہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، کمزور بندہ ہے. تو وہ کئی مرتبہ آدمی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ 2 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے. تو پھر ایسے آدمی کو پھر اسی طرح سے موٹیویٹ کیا جائے، اسی طرح سے اس کو تیار کیا جائے کہ بھائی مالی عبادت سے آپ اللہ کا قرب حاصل کرو. اس لیے کہ جو جنت پہ جانے والے ہوں گے نہ جانے اس میں کتنے تہجد گزار ہوں گے اور نہ جانے کتنے امیر اور مالدار ہوں گے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں گے. تو اللہ کے قرب کا راستہ تو ایک ہی نہیں ہے، بہت سارے راستے. تو عبادت کی ایک قسم مالی عبادت ہے، جیسے مال، جیسے زکوٰۃ دینا اور صدقہ خیرات کرنا. اور عبادت کی ایک قسم ہے قلبی عبادت.
اس میں ہاتھ پیر سے کچھ کرنا نہیں ہوتا، اس سے ہاتھ سے گن کے کچھ دینا نہیں ہوتا، یہ قلبی عبادت ہے۔ اور قلبی عبادت کیا ہے؟ اخلاص حاصل کر، اخلاص، یعنی جو کام بھی آپ کریں، جو کام بھی آپ کریں اس کے پیچھے آپ کے دل کے اندر خلوص ہونا چاہیے، یہ صرف اور صرف میں اللہ کی رضا کے لیے کر، کسی کو کچھ دیں، کسی کو کچھ دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کل تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ اتنا تو سب کو پتا ہے کہ چھپ کے دینا چاہیے، اللہ کو دکھانا چاہیے، کسی کو پتا نہ چلے۔ بہت سے لوگ چھپا کے اس طرح دیتے ہیں، بول صاحب ذرا ادھر آؤ، مجمے میں سے اٹھاتے ہیں کسی کو کہ تمہارا ذرا ادھر آئیے، وہ تنہائی میں لے جاتے ہیں، اور ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈال دیا مجمے کے اندر ہی، تو سب کو پتا ہونا کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسا اتفاق کہ اس پہ اظہار بھی ماتم کرے، یہ کیسا اتفاق کہ اس پہ اظہار بھی ماتم کرے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ابار احمد صاحب ولی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے ہماری تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ کیا چھوٹے اس وقت تک تھا، دارال فلاح ادارے میں پڑھتا تھا، اثر کے بعد ان کے یہاں مجلس ہوا کرتی تھی، لیکن جمعہ کے دن طلبا دن بھر کھیل کود کر تھکے ہوئے ہوتے تھے اور اکثر و بیشتر قبرستان کی طرف جاتے تھے اس حال ثواب کے لیے، اکثر طلبا قبرستان کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ آج اس جمعہ کے دن گئے، دیکھا بیٹھک خالی ہے، کوئی نہیں ہے، حضرت نے ایک نظر دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، صرف یہ بچہ ہے۔ اور زمانی تعلیم میں طلبا کی جیب بالکل خالی رہتی ہے، اور جب تک جیب میں 1 روپیہ بھی ہوگا وہاں تک ان کو چین نہیں آتا، اور جب 1 روپیہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، دعا میں بھی دل لگتا ہے، سجدوں میں بھی دل لگتا ہے، پڑھنے میں دل لگتا ہے، اور جب تک جیب بھری رہتی ہے کیا مجال کے جو ہے سبق میں دھیان۔ یہ حال اس وقت میرا تھا، جیب میں 1 پیسہ نہیں اور وطن بہت دور۔ خیر میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور ان دنوں میں یہ دعا تو اللہ سے کر ہی رہے تھے کہ اللہ آپ کے ساتھ پیسے دیجیے۔ حضرت مجھے دیکھا اور میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آواز دی صلاح الدین ادھر آؤ، تو میں اس بیٹھک سے اٹھا، اور اس کے بعد ایک پیسج تھا، گلیارہ سا تھا، حضرت کے جو مدرسے کا مکان تھا اسٹاف کوارٹر میں ایک گلیارہ سا تھا، وہاں بلایا، اور حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی مدد آ گئی، کچھ ملنے والا ہے، دل میں خیال آیا کہ کچھ ملنے والا ہے، اور جیب میں ہاتھ ڈال کر حضرت نے 5 روپے نکالے۔ اب تو 5 روپے نظر بھی نہیں آتے، 500 ہی دکھتے ہیں، اور وہ بھی 5 روپے جیسے ہو گئے، کھلتے کے ساتھ ہی یہی پتہ نہیں چلتا کہاں بکھر گئے، اور جب سے یہ بدل کے نوٹ آئے گے تو بالکل بے بدل، ان نوٹوں سے تو آج تک مناسبت ہی نہیں۔ تو 5 روپے اس زمانے میں ہاتھی کے پیر جیسا تھا، اتنا بھاری بھرکم تھا، بہت کچھ آیا کرتا تھا۔ تو حضرت نے 5 کا نوٹ نکالا، اور نوٹ نکالنے کے بعد میرے دل میں پوری نیت ہوگی کہ مجھے ملنے والا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ امانت آپ کہیں پہنچا دیں گے؟ تو نے سوچا لو یہ خوشی تو 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی، فوری کافر ہو گئی۔ گیا حضرت تو ہمیں ڈاکیا بنانا چاہ رہے کسی کو پہنچانا ہے، اور نے سوچا حضرت آپ حکم دیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آپ حکم دیں، ہم نہ پہنچائے کیسے ہو سکے؟ حضرت ضرور پہنچاؤں، ہاتھ لاؤ، میرے ہاتھ میں دے دیا۔ کہا کہ ایک طالب علم پڑھتا ہے فلاح ادارے میں، اس کا نام صلاح الدین، اس کو دے دیتے۔ کیا پیارے انداز سے تربیت دی۔ جب کوئی آدمی دل کے اندر یہ امید رکھے مجھے کہیں سے ملنے والا ہے، تو یہ امید اللہ سے ہٹا کر اس نے بندے سے جوڑ لی، تو یہ تو ایک قسم کا شرک۔ جو امید اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے تھی وہ بندوں سے وابستہ فرمائی۔ اس کو ٹرم کے اندر، اصطلاح کے اندر شک کہتے ہیں، لالچ کہتے ہیں، شک کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے، منع ہے۔ تو جب حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دل کی توجہ تو ان کی طرف ہو گئی، گویا ذات حق سے توجہ ہٹ گئی، لیکن قربان جائیں اللہ اپنی قبر کو نور سے منور فرمائے، کیسی تربیت فرمائی۔ اس خیال کو خرش دیا یہ کہہ کر کہ یہ امانت کہیں پہنچا دیں، تو اس کا مطلب اب ہماری توجہ تو ختم، ہم تو پھر اللہ کی طرف توجہ ہوں گے، بھائی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ تو کسی کو پہنچا رہے ہیں، ہمارا کام تو اسی سے بنے گا۔ تو توجہ ان سے تو ہٹ گئی،
پر ان کا یہ عمل کرنے کا منشا بھی یہ تھا کہ توجہ بندے کی طرف نہ رہے. میں نے کہا پہنچا دوں گا, ہاتھ لاؤ. جب وہ 5 کا نوٹ دیا, کہا تعلیم فلاح ہدایت نے ایک تعلیم پڑھا, اس کا نام سلام الدین, اس کو دے دیں. اللہ اکبر. اس لیے دوستو توجہ ذات حق کی طرف ہونی چاہیے. توجہ ہمیشہ ہر کام میں ہماری اللہ کی طرف ہونی چاہیے, اور یہ عبادت ہے. عبادت. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. علاقے میں پتہ چلا کہ حضرت یہ جو ٹرین یہاں سے گزرنے والی ہے تھوڑی دیر یہاں رکتی ہے, اس میں بیٹھ کر آگے جا رہے ہیں. تو ملنے والے محبت کرنے والے اسٹیشن پہ پہنچ گئے. کھڑکی میں سے دیکھے کہیں بیٹھے ہوئے حضرت کے ڈبے میں بیٹھے, سب جمع ہو گئے. حضرت نے کچھ پندوں نصیحت کرنی شروع کی. اس دوران گرمی کا موسم تھا. جیب میں سے ایک فولڈنگ پنکھا نیا نیا ایجاد ہوا تھا, تنکوں کا بنا ہوا. تو ایسے اس نے کھولا, اور کھولنے کے بعد حضرت کو پنکھا جھلنا شروع کیا. سبحان اللہ, ایسا بھی پنکھا ہوتا ہے کہ جس کو جیب میں رکھا جا سکتا ہے. تو حضرت کو پسند آیا. حضرت آپ رکھ لیجیے, نہیں, میرے اندر شوق پیدا ہو گیا, نہیں چاہیے. میں سمجھدار تھے, بس وہ پنکھا چلتا اور انجن نے بچھل دیا, سیٹی ماری, ٹرین چھوٹ گئی. حضرت نے سب کو کہا بس مسافر ملاقات ہو چکی, نصیحت ہو چکی, اب آپ کی شرط ہے. تھوڑی سی اسپیڈ پکڑی, یہ نوجوان تیزی سے دوڑ کے گئے. حضرت کی کھڑکی میں پہنچا, حضرت آپ لے لیجیے, اب تو آپ کے دل میں خیال نہیں, اب تو آپ کے دل میں کوئی تصور نہیں, آپ لے لیجیے. حضرت نے فوراً اس کو کھول اور کہا بڑا سمجھدار بندہ, بڑا سمجھدار بندہ. دیکھو دوستو, جب کوئی دینے والا ہوتا ہے نا, وہ تو لگ لپٹ کر دیتا ہے, اور جس کو دینا نہیں ہوتا انہیں کہتے ہیں صاحب کوئی بھی ضرورت ہو تو بتانا, کوئی بھی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. اور جب کبھی امام صاحب کو اور مولوی صاحب کو ضرورت ہوتی ہے اور کہتے ہیں فلاں ضرورت پیش آ گئی ہے تو کہ انشاءاللہ دعا کریں. تو اس دن جو کہا تھا جب بھی کوئی ضرورت ہو بتانا, تو اس لیے کہا تھا کہ دعا کریں گے, تو اس سے کہا دعا تو ہمارے حکم ہے. لہٰذا جو کوئی شخص یوں کہے کہ کوئی بھی ضرورت ہو کو بے تکلف بتانا, کبھی نہیں بتانا. اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیں اللہ سے کاٹ کر اپنے سے جوڑنا چاہ رہا ہے. یعنی جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو ہم تم سے کہیں, اللہ کو بھول جائیں, اللہ سے نہ کہیں. یہی حضرت مولانا بار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترکیسر کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے بعد کافی تاخیر سے نکلے باہر, تو ایک شخص ان کا انتظار کر رہا تھا, اور وہ NRI تھا, فورن سے کہیں سے آیا ہوا تھا. حضرت سے مشافہ کیا, ملاقات کی, حضرت میں فلاں ملک میں رہتا ہوں. تو بہت اچھا, اللہ حافظ سے رہتا. حضرت کوئی بھی ضرورت مجھے بتانا. گویا اس بات کا وہ روب جما رہا تھا کہ میں باہر سے آیا ہوں اور میں بال والا ہوں, اور باہر سے آنے والے تو سب بال والے ہی ہوتے, لوگوں کے دل میں کس چیز بیٹھی ہوئی, کوئی بھی ضرورت تو مجھے بتانا. حضرت نے فرمایا خیر سنو, میں آپ کے اس گاؤں کے مدرسے کے اندر حدیث کی سب سے بڑی کتاب پڑھا تھا, بخاری شریف پڑھا کر. حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنی ضرورت کو کسی مخلوق سے وابستہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقر کا دروازہ کھولتے ہیں. اگر وہ کھل گیا نہ تم بند کر سکتے ہو نہ میں بند کر سکتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ضرورت کو اپنے خزانوں سے پوری کرو. آئینہ دکھا دیا. اللہ اکبر. اس لیے دوستوں, امیروں اور شیخوں اور چودھریوں سے کبھی بھی امید وابستہ نہ رکھیں. اگر کوئی یوں کہے کہ کوئی بھی ضرورت ہو تو کہنا, تو یہی جملہ لوٹا دے, اللہ پاک میری اور آپ کی ضرورت کو اپنے غیب خزانہ سے پورا فرمائیں, اللہ کسی کا محتاج نہ. بس یہ جملہ کہہ کر ہی اس کی اصلاح ہو جائے. وہ سوچے گا میں نے کیا کہہ دیا, مجھے تو یہ بات کہنی نہیں چاہیے. اللہ اکبر. تو دوستو, یہ عبادت کی ایک قسم ہے قلبی عبادت, اور قلبی عبادت یہ ہے کہ بندہ اپنی طبیعت کے اندر خلوص پیدا کرے. جو بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے. کسی کو کوئی لینا دینا ہے اس طرح سے لے کہ وہ شرمندہ نہ ہو, رسوا نہ ہو. نیز قلبی عبادت میں ایک چیز ہے توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے, اللہ کی ذات پر اعتماد کرے.
کیا ہے؟ میں یہ توکل علی اللہ وہ حسبہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ایسے شخص کو دیکھوں جو آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ مقبوض ہو، سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں برا ہو، یعنی جو گناہ کر کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ کہہ رہے اللہ جو آپ کا سب سے زیادہ برا بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے رہبری فرمائی کہ جاؤ فلاں بستی میں ایک شخص فلاں جگہ ملے گا، اس کو دیکھ کر آؤ، وہ ہمارا مقبوض بندہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کو دیکھ کر عبرت پکڑی اور اللہ سے پناہ مانگی، چلے آئے۔ چند دنوں کے بعد پھر شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کا پھر محبوب بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو وقت کے نبی کے بعد فرسٹ نمبر کا ہو۔ پیارے اللہ میں آپ کا ایسا محبوب بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو نبی کے بعد جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی میں فلاں مقام پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ میرا محبوب بندہ ہے، اس کو دیکھ۔ یہ گئے اور اس کو دیکھا تو حیران ہو گئے، اس کو دیکھا تو حیران ہو گئے۔ کل تو مقبوض تھا آج محبوب بنا بیٹھا ہے۔ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ پیارے اللہ کل تو یہ مقبوض تھا آج محبوب کیسے بن گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کل رات کی بات تھی، یہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کھا رہا تھا اور بچہ اس کے ساتھ گفتگو کرتا جا رہا تھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے بار بار پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو بچے نے پوچھا، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چل رہا تھا، بچے نے پوچھا ابا یہ جو آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں کیا ان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹا دیکھتے نہیں ہے چاند کتنا بڑا ہے جس نے اپنے دامن میں ان تمام کو سنبھال رکھا ہے، چاند ان سے بڑا ہے کیا؟ ابو پھر چاند سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹا یہ آسمان، جس آسمان نے اپنی گود میں ستاروں کو چاند کو لے رکھا ہے آسمان ان سے بڑا کہ ابا پھر آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹا کہ وہ کیا کہ میرے رب کا عرش، میرے اللہ کا عرش سب سے بڑا ہے۔ تو کہا پھر اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹا تو وہ کیا؟ کہا تیرے باپ کے گناہ، تیرے باپ کے گناہ۔ اب وہ بچہ کیا جانے گناہ کیا ہوتا ہے، تیرے باپ کے گناہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر ابا کے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹا، کہا وہ کیا؟ کہا میرے رب کی رحمت۔ کہ میرے پیارے موسیٰ جو بندہ اپنے بچے کو اپنے گناہوں کو اتنا بڑا کر کے بتا رہا ہے تو یا میرے عرش سے بھی بڑا کر کے بتا رہا ہے، اور جب وہ بچہ اس سے پوچھتا ہے کہ عرش سے بڑی بھی کوئی چیز ہے اور پھر وہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں، اپنے گناہوں کو بڑا بتا رہا ہے، اور جب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا گناہ میں بڑی بھی کوئی چیز ہے تو میری رحمت کو بڑا بتا رہا ہے، بھلا میں اس کو اپنا مقبول بندہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں نے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا، میں نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ میرے بھائی ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی طاعت و عبادات میں متوجہ کریں، اپنے دل کو طاعت و عبادات میں لگا کے رکھیں، بہت یہاں تک کہ موت آ جائے، اس کے بعد مزے ہی مزے ہیں۔ لہذا یاد رکھنا دنیا کام کی جگہ ہے اور کام سے مراد عبادات، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری۔ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، قبر میں کوئی عبادت نہیں، سونا ہی سونا، قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت عیش کی جگہ ہے، جنت عیش کی جگہ۔ یہاں اپنی نیند کی کچھ قربانی دے لیں، یہاں اپنے راحت کی قربانی دے لیں، یہاں طاعت و عبادات کر لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ قبر میں سونا ہی سونا، سونا ہی سونا ہے، اور جنت میں عیش ہی عیش، جنت میں مزے ہی مزے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت زندگی بھر ہمیں اخلاص کے ساتھ طاعت و عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کبھی بھی ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دامن سے ہمیں کبھی بھی دور نہ فرمائے، کبھی بھی محروم نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔